نماذج النص الفنی الاخرى لهذا العهد، یعنی عہد نبوی میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور لوگوں کے بھی ادبی نصوص ملتے ہیں، خاص طور پر خلفائے راشدین، دیگر صحابہ کرام، اور پھر اس کے بعد جو عہد اموی ہے اس میں بھی ممتاز اہل قلم بھی اور اہل زبان بھی، یعنی خطیب اور مقرر، دونوں طرح کے حضرات موجود تھے۔ ان میں سے بہتوں کے آپ نے نمونے خود مختارات میں دونوں میں آپ نے دیکھے ہوں۔ یہاں پر تو ایک سرسری جائزے کے طور پر 2-3 نمونے دیے جا رہے ہیں، جسے یہ دکھلانا مقصود ہے کہ اسلام کی آمد کے بعد کس طریقے سے لوگوں کے کلام میں سلاست و روانی، فصاحت، یا جو کلام اللہ اور کلام رسول دونوں کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر ادب کی جو صنف نثر ہے اس پر تو نمایاں اثرات ہیں، اور کوئی شعراء حضرات یا خیالات جو اسلامی روح کے منافی تھی ان کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، بلکہ آپ نے یہ بھی پڑھا بھی کہ بعض وہ لوگ وہ ایسے شعراء بھی تھے کہ اسلام لانے کے بعد شاعری چھوڑ دی، جبکہ اسلام نے شاعری پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ جب آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ بہت سے نمونے تائیدی ہیں کہ اسلام نے ابھارا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن سے کہا کہ تم میرا دفاع کرو میں شاعری کے ذریعے سے، اور ان کے لیے منبر پر کرسی لگائی جائے، روح الامین ان کی تائید کریں وغیرہ۔ تو چونکہ ادب کی جو دیگر اصناف ہیں، یعنی نثری کلام اور شعری کلام، نثری کلام میں جو مختلف اصناف، خطب، وصایا، رسائل وغیرہ، تو جس طریقے سے کلام رسول میں ان اصناف کے نمونے آپ کو ملتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر لوگوں کے نمونے بھی موجود ہیں۔ واستمر النصر الفني يقوى ويتوسع منذ هذا العهد مزدانا بالخصائص الفنية الجديدة التي وجدت فيه بتأثير الانقلاب الإسلامي وأدب القرآن ونصوص الرسول عليه السلام۔ اس عہد کے آغاز سے، منذ هذا العہد الاسلامی، اسلامی عہد کے آغاز سے ہی مسلسل نثر فنی طاقتور ہوتی رہی، مزدانا بالخصائص الفنی الجدیدہ، اور یہ نثر فنی ان نئے فنی خوبیوں اور خصوصیات سے مزین رہی ہے، مزدانا مزینا متحلیا التي وجدت فيه، جو نئی خصوصیات اور خوبیاں اس عہد میں سامنے آئی تھی، پائی گئی تھی، اسلامی انقلاب کے اثر سے یا اس کے نتیجے میں، اور ایسے ہی قرآن کے اثر سے اور حدیث نبوی کے نتیجے میں۔ تو جو اسلام میں داخل ہوئے، قرآن کی آیات دیکھی، کلام رسول کو سنا، تو اس سے نئی خوبیاں اور نئے اصناف، اور پہلے کلام میں جو خاص قسم کی غرابت یا تنافر حروف یا تاقید وغیرہ کے نقائص موجود تھے،
ادب قرآن اور ادب نبوی کے اثر سے یہ خرابیاں یا یہ نقائص دور ہو گئے. وحنان نقدم نصوصا اخرى لبعض الاخرين من بلغاء هذا العهد الاسلامي الاول. ہم صدر اسلام کے جو اہل بلاغت یعنی ادبا اور خطابہ ہیں کچھ ان کے نمونے بھی پیش کر رہے ہیں. الذي استغرق قرنا ربع قرن تقریبا، وہ عہد اسلامی اول جو تقریباً 1.25 صدی پر مشتمل ہے، یعنی صدر اسلام اور بنو امیہ کا عہد، اس لیے کہ 132 کے بعد پھر عہد عباسی کا آغاز ہو جاتا ہے، وہ دوسرا تاریخ کا دور ہے. ونصوصه كلها على طراز ادبی واحد تقریبا، اس عہد کے تمام نمونے تقریباً ایک ہی ادبی انداز، نہج اور ایک ہی اسلوب پر ہیں، کیونکہ سب کا مصدر اور منبع ایک ہی ہے قرآن و حدیث، اور جو جتنا زیادہ اس عہد سے اقرب ہے وہ اتنا زیادہ اس سے متاثر ہے. الخطابہ، تو نصری اصناف نے اس عہد میں سب سے ممتاز صنف کو ہے کہ خطابت تھی. اس کے دواعی اور محرکات موجود تھے. یہ ابلاغ دعوت، اس کے لیے خطابت ہی کی ضرورت تھی، اپنا پیغام پہنچانا، اپنی بات کہہ دینا، اسلام کا تعارف کرانا وغیرہ. وَلَقَدْ بَرَزَ بِخِطَابَةِ هَذَا الْأَحْدِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وبعض الخلفاء والأمراء والبلغاء الآخرين من ابناء هذا العهد. اس عہد کی خطابت کے میدان میں خلفائے راشدین، بعض دیگر اموی خلفاء اور اس عہد کے دیگر اہل بلاغت ممتاز نمایاں طور پر سامنے آتے ہیں. اس طریقے سے صحبان بن وائل ہیں، زیاد بن ابی ہیں، حجاج الثقفی ہیں، عمر بن عبدالعزیز، اور ان کے علاوہ باقی میں پھر حسن بصری وغیرہ کا نام آتا ہے. بلکہ حجاج کے بارے میں تو آتا ہے اور بعض لوگ کی شہادتیں بھی ہیں کہ کلام رسول کے بعد دیگر لوگوں میں اگر کوئی فصاحت کلام میں پائی جاتی ہے تو وہ حجاج یوسف الثقفی کے کلام میں ہے. اس لیے میں زبان کی بنیاد پر بہت طاقتور انداز استعمال کرتا تھا، اور چونکہ اس کا روب و دبدبہ بھی بہت تھا بعض اس کے سخت اقدامات کی وجہ سے، تو اس کے سامنے نہیں آتے تھے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ منہ ڈھک کر پہنچ جاتا تھا مجمع میں اور ایک دم سے اپنا چہرہ کھولتا تھا، اپنی بات اپنی شروع کرتا تھا. تو اپنے کلام سے جس طریقے سے اس کے سخت اقدامات تھے، ایسے اس کی زبان میں بڑی تاثیر اور قوت تھی. ایسے زیاد بن ابی اور خطبہ جو آپ نے دیکھا مختارات میں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی تاثیر یہ تھی کہ 2 باتیں اس نے کہی تھی کہ اب کوئی غلط کام کرتے ہوئے کہیں نظر نہ آئے، رات میں چلتا ہوا نظر نہ آئے، تو اس خطبے کے بعد پھر کوئی نظر باہر نہیں آئے. یہاں پہلا نمونہ، ارے بھائی اس کا نام نہیں ہے، ایک دن میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، سب ایسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَهَذِهِ خُطْبَةُ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرَ الصِّدِّيقِ حِينَ بَايَعَ النَّاسَ الْبَيْعَةَ الْعَامَّةَ. یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ خطبہ ہے جو آپ نے اس وقت دیا تھا جب کہ لوگوں نے عام بیعت عامہ کی، یعنی آپ کے انتقال کے بعد آپ کو خلیفہ بنایا گیا اور سب نے اس کو تسلیم کیا. پھر سب کو مخاطب کر کے آپ نے پہلا خطاب فرمایا. وَتَشْتَمِلُ عَلَى السُّهُولَ وَالسَّلَاسَةِ. اس خطبے کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ اس میں سلاست اور روانی ہے کہ ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے.
نہ سننے میں دشواری اور نہ زبان سے ادائیگی میں کوئی دشواری، اسی کو فصاحت کہا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں یعنی سلاست اور سہولت، یہ آپ کے ادب یعنی حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے ادب اور فکر کی نمایاں صفت ہے، اس لیے آپ کو بڑا حلیم اور بردبار کہا جاتا ہے۔ آپ نے مختارات میں اوقات کا علوم پڑھا ہے، حلم بردباری کے تعلق سے، نرم دلی کے تعلق سے۔ تو حمد اللہ و اثنى علیہ اولا، جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، یعنی جو آپ تقریر کے آغاز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام وغیرہ اپنے اپنے اس کے اعتبار سے۔ ثم قال، پھر لوگوں کو مخاطب کیا، ایھا الناس انی قد ولیت علیکم۔ لفظ ولی ولا کے معنی آتے ہیں ذمہ دار ہونا، کسی ذمہ دار بنانا۔ لفظ بالکل ظاہر ہے کہ مجھے بنایا گیا ہے، خود نہیں بن گیا۔ تو انی قد ولیت علیکم، یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اس کے صحیح معنی پر استعمال کر لینا، یہی کمال ادب ہے۔ تو انی قد ولیت علیکم، کہ مجھے تمہارا ذمہ دار امیر منتخب کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، حالانکہ میں تم میں سے سب سے بہتر نہیں ہوں۔ یہ اپنا تواضع اور وہ ہے، اس کا امکان ہو سکتا ہے، حالانکہ آپ کے امیر الامہ نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے صحابہ کرام میں جو مقام مرتبہ ہے وہ آپ ہی کا ہے۔ وَإِن رَأَيْتُمُونِي، یہ ایک سچے اور امیر کی پہچان ہے کہ فَإِن رَأَيْتُمُونِي عَلَى حَقٍّ، جو سادہ جملہ ہے کہ اگر تم لوگ مجھے حق پر دیکھنا کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں، صحیح راستے پر چل رہا ہوں، فَأَعِينُونِي، تو میری مدد کرنا، ایک تو خود عمل کر کے اور دوسروں تک پہنچا کر۔ وَإِن رَأَيْتُمُونِي عَلَى بَاطِلٍ، اگر تم مجھے دیکھنا میں کہ کسی غلط بات پر ہوں، کوئی غلط فیصلہ کر رہا ہوں، غلط طریقہ اختیار کر لیا ہوں، فَسَدِّدُونِي، تو میری اصلاح کرنا، بتانا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، غلط یہ ہے اور یہ صحیح ہے۔ سددہ کہتے ہیں صحیح بات کہنا، کوئی غلط بات کہہ رہا ہو اس کی اصلاح کر دینا، غلط راستے پر چل رہا ہو اس کی اصلاح کر دینا، سلاتے ہیں تسدید، سددہ دین بھی کہتے ہیں، اور چکا دینے کو بھی۔ اطیعونی ما اطعت اللہ فیکم، تم لوگ میری اس وقت تک اطاعت کرنا جب تک میں تم لوگوں کے سلسلے میں اللہ کی اطاعت کرتا رہوں، یعنی جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق کام کرتا رہوں، تمہارے حقوق ادا کرتا رہوں۔ فَإِذَا عَصَيْتُ، جب تم کو یہ پتہ چل جائے یا دیکھنا کہ میں نے اس کی نافرمانی کی ہے، حکم الہی اور حکم رسول کی، فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، تو اس وقت تم پر میری اطاعت ضروری نہیں ہے۔ اللہ ایک خاص انداز تقریر سنو، باخبر ہو جاؤ، دیکھو، متوجہ ہو، ان اقواکم عندی الضعیف، تم میں سب سے طاقتور میرے نزدیک الضعیف، کمزور شخص ہے۔ کمزور کیسے طاقتور ہوگا؟ اشارہ ہے کہ میں اس کی حمایت میں کھڑا ہوں، اور جس کی حمایت میں امیر وقت ہو، حاکم، تو اس سے طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ حتی
اور ایک وہ مفہوم کہ اگر کوئی کسی کا حق مان لیتا ہے دیتا نہیں ہے تو میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں فوراً کارروائی کر کے اس سے وہ حق لے لوں گا، اور جب حق دلوا دوں گا دوسرے کا تب تو اپنی صورتحال پر واپس آئے گا۔ تو الا ان قوم عندي عصي کہ تمہارا سب سے طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے، حتی آخذ الحق منہ، یہاں تک کہ مجھ سے حق لے لو، یہ اس نے کسی کا حق مار رکھا ہے یا زکوٰۃ ہی ادا نہیں کر رہا ہے اور کوتاہی کر رہا ہے۔ وَأَضْعَفَكُمْ عِنْدِي الْقَوِيُّ، یہ والا مفہوم جو میں نے پہلے بیان کیا تھا، اور تم میں جو سب سے کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، وہی میں آپ کی پشتنائی پر ہوں۔ حتی آخذ الحق لہ، یہاں تک کہ میں اس کے لیے حق لے لوں، کمزور سمجھ کر کسی نے اس کو دبا دیا تھا، اب میرا فریضہ ہے کہ میں اس کا حق دلاؤں گا، یہ گویا کہ سب سے طاقتور ہو جائے گا، اس لیے کہ امیر المومنین اس کی تائید میں ہے۔ اقول قولی ھذا، یہ میری اتنی بات تھی جو میں نے کہی، میں اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے مغفرت کا طلبگار۔ اب دیکھیں کہ تقریر بس اتنا ہی ٹکڑا ہے اس کا کہ ایجاز اور اختصار کے ساتھ پوری بات بیان کر دی گئی، اور کوئی پیچیدگی بھی نہیں کہ آپ اس کا کوئی غلط مفہوم سمجھنے میں دشواری ہو کہ اللہ اس کو ایسا آ گیا جو جرمانہ ہو، یہ وہ اس عہد میں یہ تھا کہ قرآن و حدیث میں جو باتیں صاف صاف واضح طور پر بیان کر دی گئی، خاص طور پہ سیرت رسول میں، اور بہت لمبی اور طول اسی بات کو آدمی پھیلانا چاہے تو جیسے آج کل کے لوگ گھنٹوں گھنٹوں تاخیر کرتے ہیں لیکن کام کی بات کوئی نہیں آتی۔